یہ جو سفر چیریٹی کا اسٹارٹ ہوا، اس میں ہم سب نے بیٹھے، مشاورت ہوئی، مشاورت کے ساتھ یہ فائنلی طے پایا کہ اپنی ذات کے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، اور اپنے لیے، اپنے مکانات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے تو زندگی کا مقصد یہ رکھا جائے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، اور اللہ کے نزدیک بھی سب سے اچھا عمل وہی ہے کہ جو لوگوں کے لیے کیا جائے۔ اپنی ذات کے لیے ہر کوئی کرتا ہے، تو الحمدللہ تعالیٰ اس پہ کاربن رہے اور کوشش کی کہ اس پہ چلتے رہے۔ 3 سال اس چیریٹی کی بیس بنائی گئی، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ سے آپ جتنے لوگ حضرات ہیں، آپ سب کی تعاون سے یہ کام ہوتا رہا، اور کرتے کرتے الحمدللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر 4-5 ایک سینٹر اور مساجد کھڑی ہو گئیں، اور اس میں بچے تعلیم جو ہے حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد چیریٹی کے اس کام کو ایکسپینڈ کیا گیا، اور ایکسپینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر سوچا گیا کہ یہ تو صرف ایجوکیشن کی طرف ہے، اس کے علاوہ لوگوں کی خدمت کس طرح کی جائے۔ تو پھر سوچا گیا کہ ایسے ریموٹ ایریا میں ریسرچ کی گئی، اور ریسرچ کرنے کے بعد دیکھا گیا کہ اس ایریا کے اندر لوگوں کو پانی کی تکلیف ہے، پانی کی لوگ کتنے کلومیٹر سفر کر کے جاتے ہیں جہاں ان کو پانی نہیں میسر ہوتا، تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کندھے پر جو ہے وہ پانی کے گیلن اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ پانی صاف بھی نہیں ہے پینے کے لیے، جو جانور پانی پیتے وہ پانی پیتے ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ ایک فیصلہ ہوا کہ اب ہم تھوڑا سا اس کام کو ایکسپینڈ کریں، اور یہ جو واٹر پمپ ہیں ان علاقوں میں واٹر پمپ لگائے جائیں۔ وہاں تھوڑی سی ریسرچ کی، اور آپ لوگوں کے تعاون سے بہت سے یو کے سے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے تعاون کیا اپنے محرومین کے لیے، انہوں نے واٹر پمپ لگائے۔ اور واٹر پمپ لگانا آپ خود سوچیں کہ جنہوں نے لگوائے واٹر پمپ وہ قبر میں چلے گئے، آج بھی لوگ وہاں سے پانی پی رہے ہیں، ان کو ثواب مل رہا ہے، قبر میں ان کا ثواب مل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر پمپ کے ساتھ ساتھ پھر دیکھا گیا کہ یہ جو سیلاب کا ایک ریلا آیا تھا، اس میں کافی لوگ متاثر ہوئے، تو لوگوں کے گھر تباہ برباد ہو گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سوچا کہ اب تھوڑا سا ہماری چیریٹی کو، اتنی بڑی چیریٹی تو نہیں تھی، اتنے وسائل تو نہیں تھے، لیکن کوشش کی کہ آپ لوگوں کے تعاون سے لوکل لوگوں سے بات کی گئی، مساجد میں اعلان کیا گیا، اپنے جہاں ہم جمعہ پڑھاتے ہیں ادھر یہ بات کی گئی، تو ان لوگوں نے تعاون کیا، اور کرتے کرتے الحمدللہ تعالیٰ بہت سے ایسے لوگ تھے ان کو راشن پہنچایا گیا، کیونکہ وہاں کھلے آسمان کے تلے وہ رہ رہے تھے، ان کو ٹینٹ دیے گئے۔ اب کرتے کرتے اب کوشش یہی رہی کہ کچھ لوگوں کے گھر بنا دیے جائیں، جتنی ہماری استطاعت ہے اس کے حساب سے ان کے گھر بنا دیے جائیں۔ چیریٹی کو یوں ایکسپینڈ کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے اور ریسرچ کی گئی، تو قرآن اکیڈمی بنانے کے حوالے سے سوچا گیا کہ قرآن کی تعلیم بچے اور بچیوں میں دی جائے، کیونکہ ایک قرآن کی تعلیم کو ایک ہم نے صرف ایک ایسا روایت بنا دی کہ بچے کو مدرسہ بھیجے جائیں، مدرسے بھیجیں، اور وہ قرآن سپارہ پڑھے، قرآن ختم کرے اور مٹھائی بانٹ دیں اور کام ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وہ بچہ کوئی سال میں ایک دفعہ قرآن اٹھائے پڑھے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بچوں کے اندر قرآن کی محبت اور نور پیدا کس طرح کیا جائے، تو اس کے لیے پھر ایک سینٹر اس طرح کا بنایا گیا جہاں بچے حفظ کریں اور قرآن ان کے سینے میں، قرآن کا نور ان کے سینوں میں سیف ہو جائے۔ تو الحمدللہ تعالیٰ بچے اور بچیاں قرآن کے اس نور کو اپنے دل میں سیو کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، تو یہ قرآن کی طرف بھی ایک اسٹیپ لیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف پاکستان میں نہیں، پھر ریسرچ کی گئی بھی۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ مفتی صاحب تنزانیہ کا خود، کیونکہ ہمیں لوگ آگے بتاتے تھے تنزانیہ میں ایسا ہوتا ہے، تو یہ لوگوں کا بتانا اور اپنی آنکھ سے خود دیکھنا، یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں تھیں۔ تو مفتی صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں خود وہاں جاتا ہوں اور معاملات کو دیکھتا ہوں، واقعی میں جو لوگ کہہ رہے ہیں حقیقت میں ان کا حال ایسا ہے۔ اور آپ یقین نہیں کریں کہ قربانیاں کچھ وہاں کی گئیں، قربانیوں کا حال یہ ایسا تھا کہ لوگ 25-25 کلومیٹر واک کر کر آئے، اور صرف کیا کہ تھوڑا سا گوشت ان کو مل جائے، تھوڑا سا گوشت لے کے جائیں اور وہ گوشت لے جا کے وہ پکائیں۔ تو ان سے پوچھا گیا لاسٹ ٹائم تم نے کب گوشت کھایا تھا؟ کہا تھا کہ جب لاسٹ ٹائم جب قربانی کہیں قریب ہوئی تھی، اجتماعی قربانی کی تھی، تو انہوں نے تھوڑا سا گوشت دیا تھا ہمیں، اور وہ ہم نے وہ گوشت لاسٹ ایئر کھایا تھا۔ تو ہم اس یو کے میں رہتے ہیں، الحمدللہ تعالیٰ ہمارے بچے، ہم سب بڑی آسائشوں سے رہتے ہیں، جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کرم و فضل ہے، اس کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ لیکن جب ہم دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو دیکھیں، حضور نے فرمایا نا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ کسی بھی جسم کے حصے میں درد ہوتا ہے تو پوری امت جو ہے نا لرز جاتی ہے۔ جب ان کو دیکھا اور مفتی صاحب نے آئی وٹنس بنے اس کو جا کر، اور خود ان کے معاملات کو دیکھا،
اور آپ یقین کریں کہ جب ان سے فون پہ بات ہوتی تھی تو آنکھوں سے آنسو جھلک جاتے تھے کہ حقیقت میں ایسی بھی دنیا میں آج کل ایسی جگہ ہیں جہاں مسلمان صرف پتوں کھا کے گزارا کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو پورے سال کے اندر گوشت نہیں کھاتے, صرف 25 کلومیٹر پیدل چل کر آئیں صرف گوشت لینے کے لیے, تھوڑا سا گوشت مل جائے. ان کو تو کوئی ہم جس طرح کے کھانے کھاتے ہیں یا کوئی ڈشز ہمارے گھروں میں بنتی ہے اس طرح دیکھے ہوئے تو ایسے تو نسل ہو گئی ہے ان کی کہ ان کی نسلوں نے کبھی ایسی ڈشیں نہ دیکھی ہوں. لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے تاکہ ان تنزانیہ میں جو لوگ ہیں, یہ غریب مستحق لوگ ہیں, یہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, ان کی خدمت کرنا, ان بچوں کی خدمت کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اس کے لیے پھر کچھ پیکج بنائے گئے جس میں یہ ہے کہ 50 پاؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے. 50 پاؤنڈ ایک اماؤنٹ, تو ہم باہر کھانے جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو ہمارا بل ہی 100 پاؤنڈ سے اوپر بن جاتا ہے. تو 50 پاؤنڈ کا ایک جو ہے پیکج جو ہے وہ اس کے اندر ان کو پورے مہینے کا راشن جمع ہو جائے ان کے لیے, اور وہ راشن جو ہے یہ لے کر پورا مہینہ جو ہے نا وہ سکون سے گزار سکیں. تو 50 پاؤنڈ دینا کوئی بھی کسی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس طرح ایک بھائی نے ابھی کال کی اور ان کو تکلیف تھی, پریشانی تھی, انہوں نے یہ صدقہ دیا ان کی پریشانی کے لیے. مجھے رب کی ذات سے امید ہے کہ رب نے فرمایا کہ جو صدقہ دیتا ہے بلاؤں کو 70 بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. تو یہ بلائیں بالکل دور ہوں گی, ان کی تکلیفیں پریشانیاں اس سے دور ہوں گی. اگر کہ دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ کوئی بولے کہ یار 50 پاؤنڈ دے کے تو کوئی بہت بڑا اماؤنٹ, 50 پاؤنڈ بلکہ ایک پینی بھی کیوں نہ آپ کسی کو مسکرا بھی دیں یہ بھی صدقہ ہے. لیکن الحمدللہ تعالیٰ انہوں نے دیا, انہوں نے ہمت کی اور کام نہیں کرا. اللہ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے, ان کو پاک حلال طیب روزگار عطا فرمائے. اسی طرح وہاں قرآن اکیڈمی بنانے کا سوچا گیا کیونکہ پاکستان میں تو بہت سی بنی ہوئی ہیں, وہاں بنا چکے, ادھر آلریڈی پروجیکٹ چل رہا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور بچے وہاں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. عام دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت ہے نا. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون سی کس کی ادا پسند آ جائے, کوئی سی ادا بھی پسند آ جائے, اور جو اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی تنہا نہیں رہتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے اور وہ کام سر انجام پہنچتا ضرور ہے. لیکن یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب کی اور آپ سب کی یہ کوشش اور کاوش ہے کہ یہ کام بالکل خلوص نیت سے ہو, اور الحمدللہ تعالیٰ ہو رہا ہے. اور ابھی دیکھیں اسٹارٹ ہوئے کچھ دیر ہوئی تو بارش ہونا شروع ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ رب کی ذات سے امید ہے کہ بائی 12 o'clock تک, جب 12 بجے تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگلے دن کا آغاز ہونے سے پہلے اسی دن کے اندر جو ہے وہ معاملات یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا. میں ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے حوالے سے کہ لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ مال دینے سے کم ہو جاتا ہے, مال دینے سے کم ہو جاتا ہے. تو ایک شخص کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص, وہ بنی اسرائیل کا جو شخص تھا بھوک اور افلاس سے رہتا اور اللہ کی عبادت عابد تھا, اللہ کی عبادت کرتا, عبادت میں ہر گزارتا. بھوک سے تنگ آ گیا تو رب سے کہا کہ یا اللہ تو ایسا کر جتنا رزق تو نے جب میں پیدا ہوا تھا اتارا تھا وہ رزق تو مجھے اکٹھا دے دے, وہ اکٹھا تو مجھے رزق دے دے. اب مجھ سے یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی تو میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ میں عبادت کر سکوں, تو مجھے وہ رزق دے دے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام بھیجا, جب فلاں شخص فلاں وادی کے اندر ہے اس کو جا کر یہ چند بوریاں جو کی آٹے کی اور کچھ بکریاں جا کے اس کو دے دے. اس کو دے دی تو اس کو کہا کہ یا اللہ یہ کس چیز نے, کہا کہ اس نے اپنا رزق مانگا تو اس کا رزق یہی ہے پورا. موسیٰ علیہ السلام گئے, اس کو جا کے رزق دے دیا, سارا دے دیا. دینے کے بعد جو ہے وہ شخص اس پر دیکھا اور شکر رب کا ادا کیا کہ اللہ تو نے اتنا رزق دیا, یہ بھی تیرا شکر ہے, اس پہ بھی تیرا شکر ہے. اس نے وہ رزق دے دیا. رزق دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. کئی عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ شخص جو ہے چند اس کے بوریاں تھیں اور کافی کم بہت اناج تھا اس کے پاس اور کچھ بکریاں تھیں, اب تو وہ کھا پی کے ختم ہو کے پتہ نہیں اس کی ہڈیاں وہاں پڑی ہوں گی, میں جا کے اس کے تدفین کر دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور جا کے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے ایک بڑے محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. بڑے حیران ہوئے موسیٰ علیہ السلام. اس نے کہا کہ تو نے یہ کس طرح, تیرا تو بڑا چند رزق تھا اور تو نے تو اس دنیا سے چلے جانا تھا, یہ کہاں سے تیرے پاس آیا؟ کہتا ہے کہ میں نے رب سے سن رکھا تھا کہ جو میری بارگاہ میں جو میرے لیے 10 ایک دیتا ہے میں اس کو 10 لوٹاتا ہوں. تو میں نے رب سے بزنس کیا, ٹریڈنگ کی. اور ٹریڈنگ کس طرح کی کہ میں نے رب سے ٹریڈنگ کی کہ جو میں کرتا تھا اس کا میں 10واں حصہ جو اپنے پاس ایک حصہ رکھتا تھا اور 10 حصے آگے دیتا تھا, اور رب مجھے 10 کو ملٹیپلائی کر کے واپس کرتا تھا, مجھے 100 ملتا تھا.
جب مجھے 100 ملنا شروع کیا تو میں نے 100 کا بھی آگے کرنا چاہیے تو مجھے 1000 ملنا شروع کر دیا، اور کرتے کرتے کیا تھا کہ میں جو کھانا بناتا تھا اس کی مخلوق کے لیے زیادہ بناتا تھا، رب نے مجھے واپس لوٹانا شروع کر دیا، اور ایسا ہوا کہ اور میں نے دیکھا کہ رب کی مخلوق کے کھلانے میں جتنی برکت مجھے ملی کہ رب نے مجھے اتنا عطا فرمایا کہ اب مجھے پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنا اناج ہے، میں کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ رب کی مخلوق کو میں کھانا روز کھلاتا ہوں۔ تو یہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، ہمیں اپنے رب سے ٹریڈنگ کرنی چاہیے، جب دیں تو ایمان اس چیز پر ہو کہ رب نے فرمایا کہ تو ایک دے تو تجھے میں 10 لوٹا دوں گا، اور وہ 10 واپس آتا ضرور ہے، لیکن یہ کہ اس پہ ایمان ہونا چاہیے، دینے والے پہ ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت علی کا واقعہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ریکویسٹ کی کہ مجھے انار کھانے کا دل کر رہا ہے، اے علی مجھے انار کھانے کا دل کر رہا ہے، اگر اس طرح کوئی پاسبلٹی ہے تو ایک آپ انار لے کر آ جائیں۔ آپ گھر سے باہر گئے کہ میری زوجہ نے کبھی بھی ریکویسٹ نہیں کی کسی چیز کی، آج انار کی ریکویسٹ کی تو میں انار جو ہے لے کر آؤں۔ باہر گئے، مزدوری کی، ایک انار لیا، اب لے کے واپس جب آ رہے تھے تو راستے میں ایک فقیر ملا۔ فقیر جب ملا، اس فقیر نے کہا کہ اے علی تمہارے در سے تو کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا، جو کچھ ہے مجھے دے دو، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک انار ہے، یہ انار ہی مجھے دے دو۔ آپ نے وہ انار دے دیا، دے کر گھر آئے تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ علی کیا ہوا، تم کیا صدقہ کر کر آ گئے ہو؟ آئے ہائے ہائے، تم صدقہ کر کر آ گئے ہو، کہاں گیا؟ آپ خاموشی سے آگے بیٹھ گئے کہ میں اپنی بیوی کی خواہش بھی پوری نہ کر سکا۔ ادھر دوسری طرف حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، اور وہ صحابی جو ہے وہ 10 انار لے کر آ گئے، حضور کی بارگاہ میں 10 لے کر آئے، اور حضور نے کہا اے بلال لے کے جاؤ، جا کے علی کو دے دو، علی کو دے دو۔ علی کو جب گئے تو حضرت علی کو جب دینے لگے، دینے سے پہلے 2 انار آپ نے جیب میں ڈال لیے اور دروازہ کھٹکایا کہ علی یہ 8 انار آپ کے لیے حضور نے بھیجے۔ انہوں نے کہا یہ میرے لیے نہیں ہوں گے، کسی اور کے لیے، جا کے کسی اور کو دے دو۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے بھیجے، انہوں نے کہا نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے۔ تو کہا کہ آپ کو کس طرح پتہ لگا؟ بولے کہ بس مجھے پتہ یہ میرے لیے نہیں ہے۔ پھر حضرت بلال نے اپنی جیب سے نکالے اور کہا کہ مجھے پتا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی کا ایمان بڑا مضبوط ہے، جو دیتا ہے تو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ رب اتنا واپس کرے گا۔ تو آپ نے 2 نکالے، حضور نے مجھے 10 ہی دیے تھے۔ اے علی میں آپ کو چیک کرنا چاہتا تھا کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ رب کی بارگاہ میں جو آپ نے دیا۔ تو پھر آپ اندر گئے اور کہا کہ فاطمہ کو، اے فاطمہ زہرا، اے فاطمہ میں نے ایک اللہ کی بارگاہ میں دیا تھا، رب نے اس کو 10 کر کے لٹا دیا ہے۔ تو دینے سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست یار بہن بھائی بزرگ بہنیں جو بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اس چیز کا ذہن میں خیال کریں کہ دینے سے مال، حضور نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ تو آپ دینے والے بنیں، اور انشاءاللہ تعالی اس چیز کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمت، توفیق اور زندگی عطا فرمائے۔ آپ کا ایک ایک پیسہ جو مستحق ہے، جس مت میں آپ دیں گے انشاءاللہ تعالی وہاں خرچ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو دے چکے ان سب کا قبول فرمائے۔